بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 19 ستمبر ہے سال 2021۔ پاکستانی صحافی سلیم صافی اور بھارتی اینکر ارنب گوسوامی جال سازی میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ تاریخی چھترول ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا۔ مصر میں کثیر الفوجی مشقوں میں پاک فوج کے ڈنکے بجے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو ہونے والے خطاب کے عام نکات تیار کر لیے گئے ہیں۔ اس سے ہی آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کو جب بھی کسی بین الاقوامی فورم پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے تو انہوں نے ترقی پذیر ممالک، اسلام فوبیا، مسلم امہ کے مسائل اور پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے وہ بڑا واضح انداز کے اندر بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی وہ کسی بین الاقوامی فورم پر گفتگو کرتے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا ان کو زبردست طریقے سے کوریج دیتا ہے، اور وہ کوریج بعض طاقتوں کو جو ہے وہ قابل قبول بھی نہیں ہوتا۔ اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک کے اندر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی پالیسی بیان میں عام عالمی اقتصادی اور سیاسی امور پر یہاں پر خطاب کریں گے، اور اس اجلاس کے دوران بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، افغانستان کو غیر مستحکم کرنے کے اقدامات، اسلام کے خلاف بڑھتے ہوئے پراپیگنڈے کی روک تھام، بھارت کی طرف سے پھیلائی جانے والی جعلی خبریں اور ترقی پذیر ملکوں کو درپیش معاشی مسائل کے حل کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کروائیں گے۔ آپ کو علم ہے کہ ابھی ایک ہفتہ قبل کس طریقے سے پاکستان نے ایک ڈوزیر دیا، جس کے اندر انکشاف ہوا کہ کس طریقے سے بھارت کے اندر سے جعلی خبریں جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہیں اور پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی عام جو اجلاس ہیں ان کے اندر شرکت کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس کووڈ کے باوجود، چونکہ پچھلا اجلاس کووڈ کی وجہ سے ورچوئل ہوا اور اس کے اندر فزیکل کسی بھی عالمی لیڈر کی اپیئرنس نہیں ہوئی، لیکن اس مرتبہ امریکی درخواست کے باوجود 83 ممالک کے سربراہان، 43 ممالک کے وزرائے اعظم، 3 نائب وزیر اعظم اور 23 وزرائے خارجہ اس جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر شریک ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ اور دیگر ممالک کا جو ایجنڈا ہے وہ اس بین الاقوامی سطح کے ایجنڈے ہیں، جس میں افغانستان، ماحولیاتی تبدیلی اور کرونا وائرس کا جو وبا ہے اس حوالے سے بنیادی فوکس جو ہے اس اجلاس کے اندر کیا جائے گا۔ اب یقینی طور پر وزیر اعظم یہاں پر عام خطاب کریں گے، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ اس کا انتظار بھی کر رہی ہے۔ 24 ستمبر کو یعنی اگلے 48 گھنٹے کے اندر وزیر اعظم یہ خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ اب پاک فوج جو ہے اس کی صلاحیتیں ویسے ہی پوری دنیا مانتی ہے، اور پاکستان کو تو اپنی پاک فوج پر فخر ہے، لیکن کثیر الفوجی مشقوں کے اندر پاکستانی جو فوج ہے اس کے دستے نے شرکت کی ہے۔ یہ مصر میں برائٹ سٹار 2021 کے نام سے کثیر القومی فوجی مشقوں کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں پاکستانی دستے نے 2009 کے بعد پہلی بار حصہ لیا ہے۔ علاقائی خطرات سے نمٹنے کے حوالے سے ان مشقیں یہ 2 ہفتے جاری رہی ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں ان فوجی مشقوں کے اندر کن کن ملکوں کی فوجی تھے۔ یہ 20 ممالک تھے، جن میں UAE، امریکہ، مصر، برطانیہ، سعودی عرب، عراق، فرانس، بحرین، کینیا وغیرہ کے دستے شامل تھے۔ کویت اور یونان سمیت دیگر ممالک نے بھی اس میں شرکت کی ہے، اور پاک فوج کے جو دستے ہیں انہوں نے جس طریقے سے پیشہ ورانہ مہارت وہاں پر ظاہر کی ہے، اور جس طریقے سے ان 20 ممالک کے اندر اپنا ریکارڈ قائم کیا ہے اور اپنے آپ کو زبردست طریقے سے پریزنٹ کیا ہے، تو اس سے جو پاک فوج کی صلاحیت ہے، اہلیت ہے، جو کیپیسٹی ہے، وہ باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ دیکھ کر دنگ رہ گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی مسلح افواج پر ہمیشہ فخر کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کا جو خونی لبرل ٹولہ ہے، پاکستان کے جو دشمن ایلیمنٹ ہے، وہ اسی پر کوشش کرتے ہیں کہ عوام اور فوج کا یہ جو رشتہ ہے یہ کسی طریقے سے ختم ہو، اور یہ اگر اس کے اندر دراڑ پیدا کرنے کے اندر دشمن کامیاب ہو جائے تو پھر پاکستان کو تباہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن بڑے سنجیدہ، سمجھدار اور زیرک قسم کے لوگ اس ملک کے اندر کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو خونی لبرل ٹولے کی ایک کوشش ہے وہ مسلسل ناکامی سے دوچار ہوتی ہے۔ اب بڑی عام خبریں ہیں جو اصل میں جال سازی ہے صحافت کے اندر۔ یہ اس وقت صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمی مسئلے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔
اب آج ایک پروگرام کے اندر ارنب گوسوامی جو بھارتی اینکر ہے، اس ٹی وی پر ہمارا ایک جو پاکستانی نوجوان تھا وہ بھی پریزنٹ کر رہا تھا، افغانستان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور وہ اپنی انٹیلیجنس کی جو شیئرنگ ہے اس اپنی اہلیت پر بات کر رہا تھا کہ بھارت کی جو ایجنسی را ہے وہ بہت طاقتور ہے، اس کو بڑی انفارمیشن ہوتی ہے، وہ معلومات رکھتے ہیں کہ پاکستانی فوجی کہاں کہاں موجود ہیں۔ آپ کو علم ہے کتنی غلط خبریں پھیلائی گئیں، کس طریقے سے ویڈیو گیمز کو پکڑ کر وہ پاکستان کے جہاد بنا دیے گئے۔ اب یہ جو بھارتی انٹیلیجنس ہے، اس حوالے سے اس نے بتایا، ارنب گوسوامی نے کہا کہ آپ چیک کریں کابل کے سرینا ہوٹل کی 5ویں فلور پر کتنے پاکستانی افسر موجود ہیں۔ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کھانے میں کیا آرڈر کیا ہے۔ اب جو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہماری جو ایجنسی ہے اس نے ہمیں انفارم کیا ہے، ہمیں بڑی معلومات ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ تو پاکستانی جو نوجوان ہے اس نے بڑا زبردست جواب دیا ہے، اس نے کہا جناب سرینا ہوٹل کی تو منزلیں 2 ہیں، تیسری چوتھی 5ویں منزل ہی نہیں ہے، کوئی فلور ہی نہیں ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا اور کہاں آرڈر ہوگا۔ اس پر وہ بڑا شرمندہ ہوا، چونکہ ہمیشہ بھارت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسی بے فضول اور بے تکی قسم کی جو باتیں ہیں وہ پھیلائی جائیں، اور پھر چونکہ ایک بڑا ملک ہے، بڑے ٹی وی چینلز ہیں، ان کو پھر ایک پراپیگنڈے کے ذریعے پوری دنیا کے اندر پھیلایا جاتا ہے، اور یہیں سے یورپ کے بہت سارے آؤٹ لیٹس خبریں لے کر وہ پاکستان کے خلاف ایک ماحول بناتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی جو خونی لبرل ٹولہ ہے وہ اس طریقے سے مواد فراہم کرتا ہے۔ تو وہ بڑی اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور رنگے ہاتھوں فوری طور پر ارنب گوسوامی پکڑا گیا۔ لیکن پاکستان کے اندر ہمارے بھی جو صاحب ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، اور ان کا نام ہے جناب سلیم صافی صاحب۔ بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں، افغان امور کے تو واقعتاً وہ ماہر ہیں، لیکن کچھ بغض عمران جو ہے ان کے اندر بھی بڑا کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے، اور وہ بڑے اس حوالے سے کئی دفعہ اظہار خیال کرتے ہیں۔ شہریار افریدی جو امور کشمیر کے وزیر ہیں وہ گئے ہیں آج کل نیو یارک کے اندر، امریکہ کے اندر، پاکستانی کمیونٹی نے ان کو انوائٹ کیا ہے، چونکہ اس سے قبل کشمیر کے حوالے سے جو مہم ہے، جو کچھ تھنک ٹینکس کے ساتھ، سینیٹرز کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں تھیں، وہ کووڈ-19 کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، اور ابھی جو ٹریولنگ ہے وہ دنیا کی کھل رہی ہے۔ تو شہریار افریدی وہاں پر پاکستانی کمیونٹی کی دعوت پر گئے تھے، یعنی وہاں کی جو امریکن گورنمنٹ ہے اس نے ان کو انوائٹ نہیں کیا ہوا تھا۔ اب جو بندہ بھی امریکہ کے اندر پہلی مرتبہ جاتا ہے تو اس کی اسکریننگ ذرا سخت ہوتی ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، 40-50 منٹ، اور اتنا ٹائم ہی وہاں پر لگا اسکریننگ کے اندر، لیکن اس کو ایک فیک نیوز کے ذریعے پھیلایا گیا کہ جیسے ان کی بھی پتلون اتار لی گئی ہے، ان کو بڑا بے عزت کیا گیا ہے، 3 گھنٹے ان کو اندر رکھا گیا ہے، ایئرپورٹ کے اندر انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک جو شخص ہے اس نے امریکہ سے غلط خبر دی، اور آگے وہ کاپی پیسٹ ہوتی رہی اور فیک نیوز پھیلتی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکمت عملی بنا رہی ہے، لیکن ہمارے جو سینئر دانشور ہیں انہوں نے تو یہ ایسی بات کی، اس پر بات کریں گے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس کو یہ بڑا موقع ہاتھ آیا کہ آج ہماری جو شہر سرکان عباسی کی پتلون امریکہ رہ گئی تھی اور وہ وزیر اعظم تھے، اور ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے، تو کسی طریقے سے جو مریم کا سوشل میڈیا ونگ تھا اس نے اس خبر کو اور رنگ دینے کی کوشش کی، ابھارا، اور اس سے ہمارے جو اینکر حضرات ہیں وہ بھی یقیناً متاثر ہوئے، اور خاص طور پر جو نون لیگ اور ان کے ذرا قریبی ہیں۔ تو یہاں پر جو سلیم صافی ہے وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے امریکہ نے اور نہیں تو صرف جامع تلاشی پر اکتفا کیا، اور ان کے بیگ سے 10 کلو ہیروئن برآمد نہیں کیا۔ پاکستان ہوتا تو پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی اور شہریار افریدی اپوزیشن میں ہوتے تو اب ہیروئن سمگلنگ کا مقدمہ بھی بھگت رہے ہوتے۔ اب انہوں نے زہر رانا ثناء اللہ کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جب ان کو پتا چلا کہ یہ جو فوٹو شاپ کر کے غلط طریقے سے ایک خبر دی گئی ہے، تصویر شیئر کی گئی ہے، تو اس پر انہوں نے معذرت تو کی، لیکن ہمیشہ کی طرح ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا، اور یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ یہ تنقید کرتے ہیں، فیک نیوز جب ثابت ہوتی ہے تو اس پر ہلکی پھلکے الفاظ میں معذرت کرنے کے بعد وہ رہنے دیتے ہیں جو اصل ٹویٹ ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ چونکہ وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کچھ جعل سازوں کی طرف سے شہریار افریدی کی فوٹو شاپ تصویری ٹویٹ کرنے پر معذرت خواہ ہوں، البتہ اس بات کی خوشی ہے کہ رانا ثناء کی طرح امریکیوں نے ان کے ہاں سے 10 کلو ہیروئن برآمد نہیں کی۔ تو یہ مذاق بھی کر رہے ہیں، بے تکی بات بھی کر رہے ہیں، پاکستان کو بدنامی کا سبب بننے والی جو خبریں ہیں اس حوالے سے حکومت بار بار ہدایات دے رہی ہے، لیکن یہ طبقہ جو ہے باز نہیں آ رہا،
اور کتنے نون لیگی صحافیوں نے آج اس حوالے سے پراپیگنڈا کیا، لیکن ابھی یہ پتا چلا ہے کہ وہاں کی جو پاکستانی کمیونٹی کے عام ذمہ داران ہیں وہ اب ہر جانے کا دعویٰ کریں گے ان نام نہاد صحافیوں پر کہ کس طریقے سے انہوں نے فیک نیوز پھیلائی ہے جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں تھا، اور وہاں امریکہ کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی ہے انہوں نے بڑا زبردست ایک جذباتی میسج دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ اتنی فیک نیوز یہاں پر پھیلائی جاتی ہے کہ ملکی وقار عزت جو ہے اس کو بھی داؤ پر لگا دیا جاتا ہے، جیسے گزشتہ روز نیوزی لینڈ کی سیریز کے خاتمے کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے طبقات نے کیا۔ بہرحال یہ دو صحافی، ایک کا تعلق پاکستان سے اور ایک کا انڈیا سے، آج یہ موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ عوام نے سوشل میڈیا پر ان کی بڑی کلاس لی ہے اور اب یہ شرمندہ ہو کر منہ چھپا رہے ہیں، لیکن کل کو دوبارہ یہ اسی طرح منہ جو ہے وہ باہر لے کر میدان میں اتریں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔